زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے دل لگا کر حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم ماہ ربیع النور کے آخری جمعے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مسلسل 4 جمعوں سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت اور شان کے حوالے سے معتبر اور مستند روایتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ قرآن کریم کی ایک مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ پر غیروں کی جانب سے اور ملحدین کی جانب سے اعتراضات ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضور رحمت عالم جان عالم علیہ السلام کو رحمت للعالمین فرمایا ہے، اور آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ محبوب ہم نے تمہیں ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اپنے پیغمبر کو پیغمبر رحمت کہتے ہو، پیغمبر امن و سلام کہتے ہو، اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ وہ تو سراپا رحمت تھے، کریم تھے، مشفق تھے، مہربان تھے، انہیں اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو انہوں نے پھر لڑائیاں کیوں لڑی، جنگیں کیوں لڑی؟ پیغمبر اسلام نے مدینہ منورہ آنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہودیوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے بہت سی جنگیں لڑی ہیں۔ تقریباً 2 درجن سے زیادہ جنگیں ہوئی ہیں 11 سال کی مدت میں۔ تو اگر وہ پیغمبر رحمت ہیں، پیغمبر امن و سلام ہیں، ان کا مشن تھا امن و سلامتی کا پیغام دینا اور رحمت کا، پیار کا، محبت کا پیغام دینا، تو پھر جنگیں لڑنے کی حاجت کیا پیش آئی؟ جنگ لڑنے والا رحیم نہیں ہوتا ہے، جنگ لڑنے والا کریم نہیں ہوتا ہے، جنگ لڑنے والے کے دل میں شفقت، پیار، محبت کے جذبات نہیں ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ پیغمبر امن و سلام کیسے ہوئے، پیغمبر رحمت کیسے ہوئے، جبکہ وہ مجاہد بھی تھے، مقاتل بھی تھے، جنگ کرنے والے تھے۔ اس حوالے سے میں چونکہ آج یہ میرا گویا کی آخری بیان ہے موجودہ صورتحال میں، اس لیے اس کو میں تھوڑا سا واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ پورے ماہ ربیع النور شریف میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عظمت و شان کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور یہ بھی حضور رحمت عالم جان عالم کی عظمت کا ایک حصہ ہے، اور آپ کی بیان شان کا ایک حصہ ہے کہ آپ کی ذات اقدس پر ہونے والے اعتراضات کے مدلل مسکت
جوابات دیے جائیں۔ آج جبکہ دشمنان دین مکمل طریقے سے اس بات پر آمادہ ہیں کہ پیغمبر اسلام کی توہین کر کر کے مسلمانوں کے کلیجے چھلنی کیے جائیں اور ان کو آپس میں اس طرح الجھا دیا جائے کہ وہ آگے بڑھ نہ سکیں۔ ابھی سوشل میڈیا کے ذریعے پھر معلوم ہوا کہ بدبخت خنزیر خبیث انسان نرسنگھن نند نے پھر حضور رحمت عالم جان عالم کے شان اقدس میں بدتمیزی کی، گستاخی کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ظاہر سے بات ہے ان کو تو پال پوس کے اسی کام کے لیے بڑا کیا گیا ہے کہ تمہیں جب بھی اشارہ ملے گا گستاخی کرنی ہوگی، تمہارا کوئی بھی ایک بال بیکا نہیں کر پائے گا، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہمارے یہاں ذرا سا بھی کوئی مسلمان ایک آواز بلند کر دے تو اس کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے اور رہائی کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، بلا وجہ اس کے بیل ریجیکٹ کی جاتی ہے۔ کئی علماء سلاخوں کے پیچھے پڑے ہیں جن کے لیے مہینوں سے کاوشیں جاری ہیں مگر کامیابی نصیب نہیں ہو پا رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو درندے ہیں، ظالم ہیں اور چلے ہیں مذہب اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے، جن کے چہرے حیوانوں سے بدتر ہیں، خنزیروں سے بدتر ہیں، یہ چلے ہیں مذہب اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے۔ جن کے اندر عدل و انصاف کرنے کے جذبات نہیں ہیں، جو چہرہ دیکھ دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں، ذات پات دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، یہ کیا حکومتیں کریں گے؟ اور ان کو کیا پتا کہ حکومتیں کیسے کی جاتی ہیں اور ماحول کیسے عمدہ بنایا جاتا ہے، امن و شانتی کا درس اور امن و شانتی کا پیغام کیسے دیا جاتا ہے۔ ان کو تو حق ہی نہیں ہے اعتراض کرنے کا۔ منصف مزاج انسان جو غلط فہمی کا شکار ہو گیا ہو، اگر وہ اعتراض کرے تو بات کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو حقیقت حال کا علم نہیں، مگر اس جیسے درندے خنزیر نما لوگ اگر بکواسیں کرنا شروع کر دی جائیں تو پھر کیا کہا جائے؟ تو ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پیغمبر امن و سلام جنگیں کیوں لڑیں؟ دیکھیے یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اسلامک ہسٹری پتہ نہیں ہے، اسلامی تاریخ اور اتہاس کے بارے میں ان کو معلومات نہیں ہے، نہ پڑھنے کی وہ زحمت کرتے ہیں۔ دو باتیں ادھر سے سننی، دو باتیں ادھر سے سننی، دو باتیں آگے سے، دو باتیں پیچھے سے، اور پھر ان کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کیا بولنا ہے۔ ان کو ہرگز یہ زحمت وہ گوارا نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ صحیح طور پر پڑھیں اسلامی مواد کو، اسلامی تعلیمات کو، اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر کو، اور خود پیغمبر اعظم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی کیا تھی، ان کو اس کی توفیق نہیں ملی۔ یا تو وہ ہر دھرمی کا شکار ہیں، عناد کا شکار ہیں، یا پھر بہت پرلے درجے کی نادانی اور غفلت کا شکار ہیں۔ تو یہ اعتراض وہی بدبخت کر سکتا ہے جس کو کچھ پتہ نہیں ہے یا عناد و ضد کا شکار ہے۔ جو لوگ بھی دینی تاریخ کو پڑھتے ہیں، مذہب اسلام کی اتہاس کو کھنگالتے ہیں، ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں لڑی گئی ہیں آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد لڑی گئی ہیں۔ مکہ المکرمہ میں صحابہ کرام جو انتہائی کلفت اور مشقت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے اور جن کو مکہ المکرمہ کے کافر آتنکوادیوں نے بالکل گھیر رکھا تھا، جہاں پاتے تھے مارتے تھے، ذلیل کرتے تھے، رسوا کرتے تھے، اپنی بھڑاس نکالتے تھے، زخمی کرتے تھے، بسا اوقات اتنا مارتے تھے کہ ادمرہ کر دیتے تھے۔ اور ایسا نہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 5، 6، 7، 8، 10 رہی ہو، مسلمانوں کی تعداد قبل ہجرت اچھی خاصی ہو گئی تھی۔ وہ چاہتے تو منہ توڑ جواب دیتے، وہ چاہتے تو ان کو مارتے پیٹتے ہتھیاروں کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، ڈنڈوں کے ذریعے، اور جس طرح بھی چاہتے وہ اپنا بدلہ لے لیتے، اپنا انتقام لے لیتے۔ مگر پیغمبر اعظم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو ہرگز جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حضرت مقداد ابن اسود، حضرت سعد نبی وقاص، حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ کبار صحابہ میں سے ہیں اور سابقین اولین میں سے ہیں۔ سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں یہ لوگ ہیں۔ اسلام لانے سے پہلے ان کی بڑی عزتیں تھیں، بڑی سرفرازیاں تھیں، لوگ عزت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ اب مسلمان ہو گئے تو لوگ دشمن ہو گئے، ذلیل اور رسوا کرنا شروع کیا۔ یہ لوگ آقا کریم کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کننا فی عز ونحن مشرکون فلما آمنا کننا اذلہ فاذلنا بقتال ہؤلاء۔ یا رسول اللہ، ہم جب مشرک تھے تو ہماری بڑی عزتیں تھیں، ہمارا وقار تھا،
اور آج ہم جب مسلمان ہو گئے ہیں، مومن ہو گئے ہیں، تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، یہ لوگ ہم کو مار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، دھتکار رہے ہیں۔ لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان سے مقابلہ کریں، ان سے جنگ کریں، ہم بھی تلوار نکالیں، اب بہت ہو گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کفوا ایدیکم فانی لم امر بقتالہم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کیونکہ ہمیں ان سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ طرح طرح کی کلفتیں مشقتیں برداشت کر لی، مگر حضور نے ان کو اجازت نہیں دی کہ جنگ کرو۔ خود حضور رحمت عالم پر کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے وہ سب آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گے، جو پڑھیں، جنہوں نے سنا، علماء کو کتابیں پڑھی ہیں۔ مکہ المکرمہ سے ہجرت کرنے کے بعد بھی جب کافروں نے مسلمانوں کا جینا دوبھر کر دیا، اور مدینہ منورہ آ جانے کے بعد، حبشہ چلے جانے کے بعد بھی ان کی آتنکی سرگرمیاں ختم نہ ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں جینے نہ دیا، تو اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مسلمانوں نے دفاعی پوزیشن میں جنگیں کی ہیں، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے جنگیں کی ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دشمنوں کا کوئی ٹولہ، گنڈوں کا کوئی ٹولہ، اوباش قسم کے لوگ ہمارے گھر پہ آ جائیں اور ہمیں اور ہماری فیملی کو یا آپ کو اور آپ کی فیملی کو مارنا شروع کر دیں یا دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور آپ امن و سلامتی کی پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ آپ کو جان سے مارنا چاہتے ہو، تو آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے یا اپنا دفاع کریں گے، اپنی حفاظت کے اسباب مہیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی بیوقوف انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ہم تو مار کھا لیں گے، سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے، اپنی نظروں کے سامنے اپنی بیوی بچوں کو قتل کروا دیں گے۔ نہیں، ہم دفاع کریں گے، اپنی حفاظت کریں گے، دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ وہی صورتحال وہاں بھی تھی، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں پر مسلط کی گئی ہیں۔ ایک بھی جنگ ہجرت کے بعد، دو درجنوں سے زیادہ غزوات اور سرایا جو ہوئے ہیں، ایک بھی جنگ ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں کی جانب سے ہو، بلکہ ہم جب اتہاس پڑھتے ہیں، حدیثوں کو کھنگالتے ہیں، تو ہمیں ملتا ہے کہ مسلمانوں پر وہ جنگیں مسلط کی گئی تھی۔ اب مثلا غزوہ بدر لے لیں، یہ پہلا بڑا معرکہ مانا جاتا حق اور باطل کے درمیان، جس میں 70 کافروں کو مارا گیا، 70 کافروں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ مسلمان جب مدینہ منورہ آ گئے تو انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کی، ابو جہل وغیرہ نے، عتبہ شیبہ وغیرہ نے، عبداللہ ابن ابو معیط وغیرہ نے، جو بہت بڑے گنڈے تھے مکہ المکرمہ کے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو امن و سکون کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں اور یہ ان کو برداشت نہ ہوا، تو انہوں نے باقاعدہ خط لکھا۔ مدینہ منورہ کے جو مشرک تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے پاس خط آئے مکہ سے کہ یہ ہمارے کچھ نوجوان، کچھ لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں اور تمہارے پاس امن و سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، تم ان کو وہاں سے نکال کے باہر کر دو، یا تو اسے جنگ کرو یا ان کو وہاں سے نکال کے باہر کرو۔ اور ان لوگوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری بھی کی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حکمت اور آپ کی موعظت اور آپ کے پند و نصیحت تھی کہ وہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے یہودیوں کو ورغلایا کہ تمہارے بازو میں جو مدینہ منورہ شہر ہے، اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو باقی ہیں، وہ اگر زندہ رہیں گے تو ماحول خراب ہوگا، لہذا ان سے جنگ کر ان کو وہاں سے نکالو، مسلمانوں کو۔ اس میں بھی جب وہ ناکام و نامراد ہوئے تو پھر انہوں نے ڈائریکٹ مسلمانوں کو دھمکی دی کہ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے پاس سے نکل کر مدینہ پہنچنے کے بعد تم بچ جاؤ گے ہم سے؟ خبردار رہو، ہم آ رہے ہیں، تمہارے چتھڑے اڑا دیں گے، تم کو ہم زندہ نہیں رہنے دیں گے، اور تم کو ہم ملیا میٹ کر کے رکھیں گے، تمہارا نام و نشان مٹا کے رکھ دیں گے۔ اس قسم کی دھمکیاں باقاعدہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ مسلسل آتی رہیں۔ یہ دھمکیاں، یہ گنڈا گردی کا ماحول یہ پیش خیمہ بنا غزوہ بدر کا، اور پھر غزوہ بدر ہوئی۔ تو یہ جنگ تو مسلمانوں پر مسلط کی گئی، اسی طریقے سے غزوہ احد مسلمانوں پر مسلط کی گئی۔ اس پر اگر گفتگو کی جائے تو کافی طویل گفتگو ہو سکتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ کہ حضور سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، اور جو رحمت للعالمین ہوتا ہے اس کا کام رحمت کا پیغام دینا ہوتا ہے، امن و شانتی کا پیغام دینا ہوتا ہے، امن کا ماحول قائم کرنا ہوتا ہے، ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے، گنڈا گردی اور آتنک کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے، اور اوباش قسم کے لوگوں کو، درندے لوگوں کو، ان کو ان کے انجام تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور جو چیز بھی امن و سلامتی کے راستے میں روڑا بنے گی، اس چیز کو راستے سے ہٹانا ہوتا ہے۔
اس چیز کو راستے سے ہٹائے بغیر امن و شانتی کا ماحول نہیں قائم ہو سکتا ہے۔ کوئی گاؤں کوئی دیہات ہو جہاں گنڈے قسم کے لوگ رہتے ہوں اور کوئی نظام نہ ہو، کوئی سسٹم نہ ہو، وہاں ضعیفوں کو، کمزوروں کو، عورتوں کو، بچوں کو مارا پیٹا جا رہا ہو، ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، چند لوگ وہاں جائیں اور وہ کہیں بھئی نہیں یہ ماحول غلط ہے، اس کو صحیح کریں آپ، اور امن کا ماحول قائم کرنا چاہیں وہ لوگ وہاں پر، تو اگر اسی گاؤں، اسی شہر کے، اسی بستی کے لوگ امن کا ماحول قائم نہ کرنے دیں اور امن کا پیغام دینے والوں کو الٹی دھمکی دیں کہ تم لوگ اگر یہاں سے نہیں جاؤ گے تمہارا وہی حال ہوگا جو یہاں کمزور ضعیف قسم کے لوگوں کا ہو رہا ہے، یہاں ہماری چلتی ہے، ہماری دھاندلی چلتی ہے، ہماری گنڈا گردی چلتی ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے وہ جو امن کا پیغام دینے والے سمجھ جائیں گے کہ امن کا پیغام ہم اس وقت تک نہیں دے سکتے ہیں جب تک ان گنڈوں کو راستے سے ہٹایا نہیں جائے گا اور ان گنڈوں کو ان کے انجام تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہی صورتحال یہاں بھی۔ پھر یہاں تو مکہ المکرمہ کے کفار اور مشرکین کی جانب سے بے پناہ دھمکیاں تھی، گنڈا گردی تھی، اس لیے جنگ کے ماحول قائم ہوئے اور یہ جنگیں مسلمانوں پر مسلط کی گئی۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔ پھر دوسرے پہلو سے دیکھیں آپ، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضور رحمت عالم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی زندگی آئیڈیل ہے ہر معاملے میں، آقا کریم علیہ السلام کی زندگی آئیڈیل ہے دنیا بھر کے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تمام انسانوں کے لیے۔ حضور قیامت تک کے لیے سراپا آئیڈیل ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا عبدالسلام۔ تو حضور رحمت عالم جان عالم کی تشریف آوری سے پہلے اور آپ کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی ان جنگوں کے عجیب حالات تھے۔ حضور رحمت عالم نے جنگوں کو سدھارنا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کو جنگوں کے حوالے سے بھی ایک بہترین آئیڈیل بن کر اپنے آپ کو پیش کرنا تھا اور ہدایات پیش کرنی تھی جنگیں کیسے کی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی بڑی خطرناک ہوتی تھی، جیسے آج کے زمانے میں جنگیں ہو رہی، کوئی نظام نہیں، کوئی سسٹم نہیں، بس اوپر سے جہاز آیا، بم گر گیا اور چند لمحوں میں پورے خاندان تباہ و برباد ہو گئے، بچوں کو، بیواؤں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، کمزوروں کو، اپاہجوں کو، ضعیفوں کو، بیماروں کو، بالکل بیک جنبش قلم سب کو ختم کیا جا رہا ہے اور کوئی ذرہ برابر فرق نہیں کیا جا رہا۔ غزہ کی جنگ ابھی آپ کے سامنے ہے۔ اگر حماس مجرم تھے اور حماس نے حملہ کیا تھا تو اگر ان کے اندر ہمت ہوتی تو میدان میں اتر کر وہ حماس کے جنگجوؤں کا مقابلہ کرتے، ان کو مارتے، جو کرنا تھا کرتے ان کے ساتھ۔ مگر یہ کون سی جنگ ہو رہی ہے کہ حماس کو تو تم 6-7 مہینے میں ختم نہیں کر پائے اور حماس کے بدلے میں تم نے وہاں پر ہزاروں بچوں کو ہزاروں بچوں کو یتیم کر دیا، مار دیا، قتل کر دیا، شہید کر دیا، اب بے دریغ مسلمانوں کا خون بہا دیا تم نے۔ یہ کون سی جنگ ہو رہی ہے؟ اسی قسم کی جنگ اس زمانے میں ہو رہی تھی جب جنگیں ہوتی تو عورتوں کو مار دیا جاتا تھا، بوڑھوں بچوں کو بے دریغ قتل کر دیا جاتا تھا، کمزوروں ضعیفوں کو پر بھی ترس نہیں کھایا جاتا تھا، باغات پورے باغات تباہ و برباد کر دیے جاتے تھے، کھریہان کھیت کھریہان تباہ و برباد کر دیے جاتے تھے، اور جب کوئی جنگ کرنے کے لیے کوئی فوج کہیں روانہ ہوتی تھی تو راستے میں لوٹ مار کرتے ہوئے روانہ ہوتی تھی۔ راستے میں اگر دشمن کا کوئی آدمی مل جاتا تو اس کو پوچھے بغیر قتل کر دیا جاتا تھا۔ اس زمانے کی اس قسم کی درندگی جنگوں میں ہوا کرتی تھی، اور جنگ کرنے کا ایک بہت خطرناک انداز یہ ہوتا تھا کہ شب خو مارتے تھے، رات میں وہ حملہ کرتے تھے جب سب لوگ آرام سے سو رہے ہوتے تھے، دشمن کا قافلہ آتا، دشمن کی فوج آتی اور پھر پورے علاقے کو تہہ تیگ کر دیتی، تلوار سے قتل کر ہلاک کر دیتی۔ یہ اس قسم کی جنگ کا ماحول تھا۔ آقا کریم علیہ السلام پر ایک تو جنگ مسلط کی گئی، بدرجہ مجبوری آپ نے مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت دی، اسلام کے دفاع کے لیے، سیلف ڈیفنس کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور امن کا پیغام عام کرنے کے لیے۔ پھر آپ نے جنگ بھی اس انداز میں کی ہے کہ دنیا والوں کو جنگ کرنے کا طریقہ بتایا ہے، باقاعدہ احادیث کریمہ موجود، تفصیل میں نہیں جا سکتا میں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، مگر میں احادیث کریمہ کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں کہ آقا
کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگیں تو کی ہیں مگر جنگ اس انداز سے کی ہے کہ جنگ کے معاملات میں بھی آپ نے دنیا کی رہنمائی کی کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے، اور دنیا والوں کو آئینہ دکھایا ہے کہ تم جنگ کر رہے ہو، درندے بن جاتے ہو، حیوان بن جاتے ہو، اور ایک دیکھو ہمارے غلام بھی کس انداز کی جنگ کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری تعلیمات موجود ہیں کہ آپ نے ایک دو بار نہیں کئی بار مسلسل اپنے غلاموں کو صحابہ کو تلقین کی کہ ہرگز جنگ میں کسی عورت کو مارنا نہیں، کسی بچے کو مارا نہیں جائے گا، کسی بیمار پر حملہ نہیں کیا جائے گا، کسی اپاہج کو نہیں مارا جائے گا، جو ہاتھ اٹھا دے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، جو امن مانگے اور جو ہاتھ اٹھا کر الامان الامان کہے، امان مانگے اس کو امان دی جائے گی، جو گھر کا دروازہ بن کر اس کو مارا نہیں جائے گا۔ اس قسم کے پیغامات بالکل عام ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں 12-24 سے زیادہ جنگیں ہوئی ہیں، اور اس میں تقریباً اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد، حضور کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، حضور کی وصال اقدس سے پہلے جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں جو لوگ شہید کیے گئے یا مارے گئے مسلمانوں میں جو شہید ہوئے اور کافروں میں جو مارے گئے جنگ میں، میدان جنگ میں، ان کی تعداد 500 تک بھی نہیں بنتی ہے، 500 کی تعداد بھی نہیں بنتی۔ جو 24 سے زیادہ جنگیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں لڑی گئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ کم سے کم لوگوں کو مارا جائے، کم سے کم لوگوں کو قتل کیا جائے۔ انتہائی مجبوری کے عالم میدان جنگ میں جو تلوار لے کر مسلمانوں کو مارنا قتل کرنا چاہتے تھے، جنگ کی حالت میں صرف ان کو مارا گیا ہے، باقی کسی کو نہیں مارا گیا۔ اور یہ تو ایک حق ہمارا بنتا ہے، اگر ہم کو کوئی مارنے آ رہا ہے تو ہم کے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، ہم تو اس کو ماریں گے، اور وقت پڑے گا اس کو بھی ہم اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اور یہ پوری دنیا کا مزاج رہا ہے۔ اور اس سے پہلے جو جنگیں ہوتی اس میں یہ کوئی انداز نہیں ہوتا تھا، سب کو مار دیا جاتا تھا۔ جو بھی جنگ میں آتا تھا، بچہ ہو بوڑھا ہو، بچے آتے تھے، چونکہ جب ماں باپ سب جا رہے ہیں تو بچے گھر میں کیا کریں گے؟ ان کو کون دیکھے گا، کون پالے گا، پوسے گا۔ عورتیں آتی تھی پانی پلانے کے لیے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے۔ جب کوئی شخص جنگ میں جیت جاتا تھا تو اپنی مغلوب قوم کو مکمل طریقے سے وہ ہلاک و برباد کر دیتا تھا، یا یہ کہ ان کو قیدی بنا کر ان کو بالکل جانوروں سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا جاتا تھا۔ اس زمانے کی یہ حالات تھی۔ اب آپ دیکھیں آج جو جنگیں ہو رہی ہیں ان میں ان جنگوں میں عدل و انصاف کا کوئی پیمانہ نہیں، بم مار کے پوری بستیاں تباہ کر دی جاتی ہیں۔ پہلی عالمی جنگ میں لاکھوں انسانوں کو مارا گیا، دوسری عالمی جنگ میں بے پناہ انسانوں کو مار دیا گیا، اور ہم تیسری عالمی جنگ کے بالکل دہانے پر کھڑے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنگیں لڑی، مسلط کی گئی، جنگوں کے اصول مرتب فرمائے، کس انداز میں کس نہج پر جنگ کرنی ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے اور سب کے ساتھ پورا انصاف کیا جائے۔ پھر جنگ میں جو لوگ گرفتار ہوتے تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے باقاعدہ ہدایات جاری فرمائی اور کہا قیدیوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، قیدیوں کے کھانے کا اہتمام کیا جائے گا، قیدیوں کے کپڑے کا رہنے سہنے کا پورا اہتمام کیا جائے گا، قیدیوں کا اکرام کیا جائے گا، ان کی تعظیم و توقیر کی جائے گی۔ یہاں تک آقا کریم نے کہا ہے اور آپ کے صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اس زمانے میں بھی درندگی کا ماحول، اور آج بھی امریکہ کی جیلوں میں، اسرائیل کی جیلوں میں، عراق میں جو امریکی جیلیں ہیں ان میں جو جنگی قیدی قید خانے میں ڈالے گئے ہیں ان کے ساتھ جو درندگی کا سلوک کیا گیا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کو بجلی کے شاٹ تک لگائے گئے ہیں۔ اور آج بھی دنیا بھر میں جو جیلیں ہیں ان جیلوں میں جو جنگی مجرمین ہیں ان کے ساتھ جو درندگی کی جاتی ہے، علمان والحفیظ آپ سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ خود ہندوستان کے موجودہ ماحول میں بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز میں قیدیوں کے ساتھ انتہائی ظالمانہ، انتہائی شفاقانہ اور بالکل حیوانہ سلوک کیا جاتا ہے۔ ان کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا ہے، برف کی سلیوں پہ لٹایا جاتا ہے، ان کو بجلی کے جھٹکے دیے جاتے ہیں، لاٹھی سے مار مار کے ان کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں، اور ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے، پیاسا رکھا جاتا ہے، ایسی کوٹھی میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں وہ نہ بیٹھ سکے نہ لیٹ سکے۔ اس انداز میں ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ سو نہ سکیں۔ اس قسم کی درندگی کی جاتی ہے۔ اسلام کی پوری ہسٹری میں جب جب اسلام غلبہ، اسلامی مجاہدین کو غلبہ حاصل ہوا ہے، کبھی بھی کسی بھی زمانے میں اس قسم کے معاملات قیدیوں کے ساتھ نہیں کیے گئے۔ بدر کے موقع پر 70 کفار گرفتار ہوئے، ان کو اولاً رسی میں باندھ کر مدینہ منورہ لایا گیا۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو صحابہ کے مابین بانٹ دیا اور کہا کہ ان کی تکریم کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، اور ہرگز کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے۔ یہ 70 کون سے؟ کوئی 200 احباب نہیں تھے، کٹر دشمن رسول تھے جو مکہ المکرمہ سے چل کر اس لیے آئے تھے بدر کے میدان میں کہ اسلام کا خاتمہ کرنا ہے، پیغمبر اسلام کو شہید کرنا ہے اور مسلمانوں کو دنیا سے ہستی سے ختم کر دینا، اس نیت کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے۔ مگر ان کے ساتھ پیغمبر اعظم نے کہا کھانے پینے کا، رہنے سہنے کا پورا انتظام کرنا۔ انہی لوگوں میں کافروں کے جو کمانڈر تھے ابو عزیز، جن کے پاس باقاعدہ پرچم تھا، یہ بھی گرفتار ہو کر کے آئے، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی بنے۔ تو مسلمان ہو جانے کے بعد جب انہوں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ جب ہم لوگ بدر کے میدان سے مدینہ منورہ لائے گئے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان کیا کہ ان کے ساتھ تکریم کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، یعنی ان کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک نہ کیا جائے، انسان ہیں، انسانوں جیسی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، اور یہ کہا کہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، تو ہم ایک انصاری خاندان کے حوالے ہمیں کر دیا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ لوگ اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہ روٹی تھی نہ سالن تھا، کھجورے کھا کھا کر پانی پی پی کر وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے، اور ہم قیدی تھے، مجرم تھے، اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، مگر ہمارے ساتھ انہوں نے یہ رحیمانہ سلوک کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے روٹی کا بھی انتظام کرتے تھے، سالن کا بھی انتظام کرتے تھے، اگر ان کے پاس نہیں ہوتا تو کہیں سے لا کر وہ ہمیں صرف کھجورے نہیں کھلاتے تھے، روٹی اور سالن کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے مجھے شرم آتی تھی کہ یہ لوگ گویا کہ ہمیں اس طریقے سے رکھ رہے ہیں گویا کہ میں ان کا کوئی خاص مہمان ہو، اس انداز میں کھانے پینے کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کہتے مجھے شرم آتی تھی، میں روٹی واپس کر دیتا تھا اور کہتا تھا کھجورے آپ لوگ کھا رہے ہیں، روٹی ہمیں دے رہے ہیں، نہیں روٹی آپ کھائیں۔ اس زمانے میں روٹیاں مل جانا بہت بڑی بات تھی، غربت کا زمانہ تھا، تو وہ مسلمان روٹیاں واپس کرتے تھے اور کہتے تھے یہ سارا انتظام اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے آقا حضور رحمت عالم جان عالم نے تمہارے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے کو حکم دیا ہے، اس لیے ہم تو نہیں کھائیں گے، آپ کھائیے، روٹی بھی کھائیے، سالن بھی کھائیے۔ اس انداز کے معاملات ہوئے۔ یہ حضور رحمت اللہ جنگ کر کے دنیا کو جنگ کرنے کا طریقہ بتایا۔ قبیلہ حوازن کے 6000 لوگ گرفتار ہو کر کے غزوہ حنین میں جو ہزاروں کی تعداد میں کفار مشرکین بالکل مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے تھے، جب ان سے جنگ ہوئی، ان کو شکست ہوئی، 6000 کافر جو اصل میں درندے تھے ان کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ لایا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 دن تک انتظار کیا کہ شاید ان کے خاندان والے آ جائے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا، مگر 10 دن تک ان کے خاندان والوں میں سے کوئی نہیں آیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضور نے ان قیدیوں کو مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا۔ 10 دن کے بعد انہی 6000 کے جو خاندان والے تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ آقا کریم کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم پر یہ واضح ہو گیا ہے کہ دین اسلام ہی دین برحق ہے اور آپ کو غلبے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے، لہذا ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو خاندان والے آپ کے پاس قیدی ہیں انہیں واپس کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا کہ ہم تو 10 دن تک انتظار کرتے رہے، آپ نہیں آئے اس لیے ہم نے ان کو تقسیم کر دیا۔ پھر آپ نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا کہ جس کے پاس جتنے بھی قیدی ہیں ان کو لا کے یہاں حاضر کیا جائے۔ 6000 قیدی تھے، ان کے جسم پر کوئی اچھا قسم کا لباس نہیں تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ ان کے پاس اچھا لباس نہیں ہے، آپ نے مسلمانوں سے کہا جس سے جو بھی ہو سکے ان قیدیوں کے لیے اچھے لباس کا انتظام کیا جائے، اچھے کپڑوں کا اہتمام کیا جائے۔ اچھے کپڑوں کا اہتمام کیا گیا۔ قیدیوں کو ایسا لباس آج بھی پہنایا جاتا ہے جس سے وہ ذلیل ہو، رسوا ہو اور دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ یہ قیدی ہے، مگر یہ اسلامی تاریخ کا روشن باب ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیغمبر امن السلام پیغمبر رحمت نے اپنے قیدیوں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ فرمایا ہے کہ ان کے کھانے کا رہنے کا انتظام بھی فرمایا اور ان کو ایسے عمدہ قسم کے کپڑے دیے کہ قید سے آزاد ہو جانے کے بعد انہوں نے وہی کپڑے پہنے ہیں جو کپڑے پیغمبر امن السلام حضور رحمت عالم جان عالم نے ان کو عطا فرمائے تھے۔ اس لیے اسلامک ہسٹری پر نظر رکھنے والے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کردار سمجھنے والے، دیکھنے والے اور حدیث کریمہ کو پڑھنے والے اور سیرت رسول اکرم کو پڑھنے والے ہرگز اعتراض نہیں کر سکتے۔ اعتراض وہی کرتے ہیں جن کے سامنے اسلامی تاریخ نہیں ہوتی ہے، اور بلا شبہ حضور رحمت عالم پیغمبر امن السلام ہیں، پیغمبر رحمت ہیں، اور اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے سراپر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔